محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس کائنات کے اندر رب ذوالجلال نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ ہر ایک مخلوق کے بنانے کا رب تعالیٰ کا الگ سے ایک مقصد ہے، اور ان تمام مخلوقات کے اندر سے اشرف المخلوقات میرے اللہ نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے۔ ہماری پیدائش کا بھی ایک عظیم مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد ہمیں قرآن پاک کے اندر ذکر بھی کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پوری کائنات کے الگ الگ مقاصد اپنی جگہ، جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد وہ صرف اور صرف میری عبادت ہے۔ ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتی ہے ضرورت۔ مقصد ہماری تخلیق کا وہ رب ذوالجلال کی عبادت ہے، اور روزی کمانا، ذریعے معاش کو تلاش کرنا، محنت مزدوری کرنا، بیوی بچوں کے لیے کما کر کے لانا، رشتہ داری نبھانا، دوست احباب کو وقت دینا، یہ ہماری ضروریات ہیں، مقاصد نہیں ہیں۔ مقاصد وہ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ اور جو بندہ اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے، جو چیز اپنے مقصد کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور اسی کو اللہ دنیا کے اندر بھی عزت ملتی ہے، عام انسانوں کی نظر میں بھی، اور اللہ رب العزت کی نظر میں بھی اسی کو عزت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، آپ بازار سے اگر کسی چیز کو خرید کر لاتے ہیں تو ہر چیز کی خریداری کے ایک مقصد ہوتے ہیں۔ گرمی شدت کی ہے، آپ کو ضرورت ہے ایک پنکھا مارکیٹ سے خریدنے کا، اس کا مقصد آپ کا کیا ہوگا کہ میں پنکھا خریدوں اور یہ بجلی پہ چلاؤں تو مجھے ہوا دے۔ اب اگر وہ پنکھا آپ کو ہوا دے رہا ہے، آپ کی ضرورت اور آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے، آپ اس پنکھے کی بڑی عزت کریں گے۔ مٹی اس کے اوپر لگی ہوئی ہوگی، اس کو جھاڑیں گے، صاف کریں گے بہترین۔ آج کل تو سولر سسٹم کا بہترین دور چل رہا ہے، ہم پلیٹیں خرید رہے ہیں تاکہ بجلی کا بل کم آ جائے، پلیٹیں لگواتے ہیں، چلاتے ہیں، جب وہ چلتی ہیں کرنٹ بہترین دیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد تھا نا جی وہ مقصد پورا ہو گیا۔ پھر اس پلیٹوں کی اور انورٹر کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ چھت کے اوپر چاچا یاکی بھی چڑھتا ہے، دوپہر پر اپنی پلیٹوں کے اوپر پوچھا سوچا مارتا ہے، مقصد اس کا جو تھا وہ پورا ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز اپنا مقصد نہ پورا کرے، وہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہے، اس کی پھر کوئی اہمیت برقرار نہیں رہتی ہے۔ پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہی پنکھے کباڑیے کے پاس کوڑیوں کے بھاؤ بک رہے ہوتے ہیں، وہی پلیٹیں جو جن کے سیل خراب ہو جائے ان کو اٹھا کے کباڑ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی کوئی مقصد جو تھا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت بھی انسان کو پیدا کر کے اس کا مقصد سکھا رہے ہیں اور مقصد بتا رہے ہیں کہ تیری تخلیق کا جو مقصد ہے نا وہ میری عبادت ہے۔ اگر تو اس عبادت کو پورا کرے گا، مجھے راضی کرے گا، تو میرا نیک بندہ بن جائے گا۔ اور یہ نیک بندہ عربی زبان کے اندر ولی کہلاتے ہیں، اور جو ولی بنتا ہے میرا رب فرماتے ہیں میں ایسے نیک لوگوں کا، ایسے اولیاء کا سرپرست بن جاتا ہوں۔ وہ ہوا یتولی الصالحین، میرا رب نیک لوگوں کا ولی بن جاتا ہے، سرپرست بن جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنی تخلیق کا مقصد ہی نہ پورا کرتا، عبادت نہیں کرتا، رب کو راضی نہیں کرتا، حرام حلال کا فرق نہیں کرتا، بس دنیا کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ کسی اور رب تعالیٰ کے آقا، ایسے بندے کی پھر میرے رب کو پرواہ بھی نہیں رہتی۔ میرا رب فرماتے ہیں کہ تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، جہنم کے اندر بھی بالکل نچلے درجے میں چلا جائے، مجھے تیری پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو بندہ نیک کام کر رہا ہے وہ ولی بن گیا، میرا رب فرماتا ہے اس کا میں کیا بن جاتا ہوں؟ سرپرست بن جاتا ہوں۔ اور سرپرست ہوتا کیا ہے؟ سرپرست یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی کو اپنا سرپرست بناتا ہے، اس کو مطلب اپنے نفع کا، نقصان کا، دنیاوی اعتبار سے ظاہری تمام ضرورتوں کا ذمہ دار اس کو بنا لیتے ہیں۔ اور سرپرست بھی جب کسی کی سرپرستی قبول کرتا ہے تو وہ اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ معاملات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں میرا رب پھر ان کو راضی کرتے ہیں۔ اور راضی کرنے کا نظام میرے رب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تو صرف عبادت کر رہا تھا، نیک کام کر رہا تھا، میرا رب اس کی زندگی میں سکون بھر دیتے ہیں، میرا رب اس کے بگڑے کاموں کو بنا دیتے ہیں، میرا رب اس کی زندگی کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، میرا رب اس کے رزق کے اندر ایسی برکت دیتے ہیں، وہ تھوڑا کمائے یا زیادہ کمائے اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتے ہیں۔ آج مادیت کا دور ہے،
ہر بندہ پریشان ہے، جو لاکھ کما رہا ہے وہ بھی پریشان، جو 2 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی پریشان، جو 10,000 کما رہا ہے وہ بھی پریشان۔ لاکھ والا کہتا ہے میرے اخراجات نہیں پورے ہو رہے۔ ابھی صبح کی بات ہے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا دفتر میں، کہنے لگا مفتی صاحب میں غالباً کوئی 2,000 روپے پر ڈے کے اعتبار سے کما لیتا ہوں، کبھی میری 2,000 روپے آمدن ہوتی ہے، کبھی 2,500، کبھی 3,000، لیکن یقین کریں کہ شام کو جب میں پیسے گھر لے کے آتا ہوں میرے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے گھر کا نظام ہی پورا نہیں چل رہا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا کہ تو یار 2,000 2,500 کماتا، میں تو 500-600 روپے کماتا ہوں ڈیلی کے، اور اللہ کا شکر ہے بڑا خوش رہتا ہوں۔ کہتے ہیں کیسے ہو گیا، ہو جاتے آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا شروع کرو، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کرفتم ان عذابی۔ اس دنیا کی سب سے بڑی عیاشی میں تو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے اندر رہ کے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانا شروع کر دو، بس ٹھیک ہے، چادر سے زیادہ جب باہر پاؤں نکالنا شروع کرو گے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ میرا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ معاملات ایسا کرتا ہے، آپ یقین کرے وہاں سے نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا نا محنت کرنے کے ساتھ میں رزق کو نہیں جوڑ رہا، بلکہ رزق کے ساتھ معاملہ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، پریشانیوں کو ایسے دور کر دیتا ہوں کہ انسان کے وہاں وہ گمان میں بھی نہیں ہوتا، جہاں ذلتوں کے نقشے بظاہر لگے ہوئے ہوں میرا رب وہیں سے عزتیں نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اس رب کے ساتھ بندے کا تعلق بڑا مضبوط ہو، اس رب کے ساتھ بندے کا تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں، ایسے مضبوط ہو جائیں کہ وہ رب اپنے بندے کی پریشانیوں کو دیکھ کر، جیسے یار اپنے یار کی تکلیف کو دیکھ کے برداشت نہ کرتا، جب اس کے ساتھ دوستی لگ جائے نا اور اس کے ساتھ تعلق بن جائے، یقین کرے خدا کی قسم وہ جگری یاروں سے بھی زیادہ خیال کرتے ہیں۔ ایسے خیال کرتا بندے کو بعد میں پتہ چل رہے ہوتے ہیں یار یہاں سے میرا کام ہونا ممکن نہیں تھا، لیکن میرے رب نے کیسے کام بنا دیا پتہ بھی نہیں چلا۔ قرآن پاک میں ہے نا جناب مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، جناب زکریا وہ ان کے سرپرست ہیں، اور حضرت زکریا نے جناب مریم کو وقف کیا ہوا ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اب وہ وقت سے دن رات کام کر رہی ہے، ایک محراب بنا رہے ہیں، عبادت کرتی ہیں، پہلی عورت ہے جو اللہ کے گھر کے لیے وقف ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جناب مریم علیہ السلام کو جناب زکریا کو کسی کام جانا پڑ گیا، اندازہ تھا کہ میں مریم کے کھانے کے وقت میں نہ واپس آ جاؤں گا، اتفاق سے ٹائم زیادہ لگ گیا، وقت پہ واپس نہیں پہنچ سکے۔ اب بڑے پریشان ہیں، مریم تو ہے بھی لڑکی، ہے بھی صنف نازک، پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں دے گا، لیکن اس کو تو نہیں نہ پتا تھا کہ مریم نے محراب کے اندر اس رب کے ساتھ تعلق اتنا جوڑ لیے اب مریم کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ بڑی پریشانی کے عالم میں کھانے کا وقت گزرا، بھاگتے ہوئے محراب کا دروازہ کھولا تو دیکھا جناب مریم کے پاس بے موسمی پھل ہے۔ آج شاید مجھے اور آپ کو بے موسمی پھل کا سفر سن کے اتنی زیادہ حیرانگی نہ ہو، کیونکہ اب تو ہر موسم میں ہر چیز مل رہی ہے۔ جب موسم نہ ہو ایک چیز کو وہ مل جائے حیرانگی تو ہوگی۔ جناب مریم کے سامنے دیکھا بڑے عجیب و غریب پھل پڑے ہیں، ذائقہ چکھا، ذائقہ بھی بڑا لذیذ ہے۔ پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ میں تو نہیں دے کے گیا، تیرے پاس کوئی اور آ بھی نہیں سکتا، بتا تو صحیح تیرے پاس کون لے کر کے آئے ہیں؟ جناب مریم نے مسکراتے کہا ہوا من عند اللہ، یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے رب نے ڈائریکٹ بھیجا ہے، ہوا من عند اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب دوستیاں تعلق اس کے ساتھ بن جائے نا پھر دنیا داروں کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اپنا مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، ادھر آنکھ سے آنسو ابھی نکالتا ہی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم وہ رب کام پہلے بنا دیتے ہیں۔ شرط یہ اس کے ساتھ تعلق ہو۔ ہم دنیاوی اعتبار سے تعلق کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم دنیاوی اعتبار سے تعلق کا پاس رکھتے ہیں، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، اس کو دکھ ہو گیا میں نہیں پہنچا تو کیا کہے گا، میرا تعلق ہے یار، وہ تعلق میں کہیں محسوس تو نہ کر لے۔ ہم دنیا دار ہو کے اللہ کی مخلوق ہو کے تعلق کا پاس رکھتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا وہ کیسے پاس نہیں رکھے گا، وہ کیسے ہمیں بھول جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے حکم نہیں کیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ جی اپنے بیٹے کو
اور اپنی بیوی کو جنگل بیاباں کے اندر چھوڑ آؤ، اور ساتھ شرط یہ بتانا بھی نہیں ہے، بتانا بھی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس آ رہے تھے، جناب سارا نے پوچھ لیا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جو بتا تو نہیں سکتے۔ پھر پوچھا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے تھیلا پکڑو، اس میں پانی بھی ہے، کھجورے بھی، آپ کو گزارا چلے گا۔ بیوی نے پوچھ لیا، بیوی پیغمبر کی بیوی ہے، سوال کر لیتی ہیں اللہ کے حکم سے تو نہیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بس اشارہ کر دیا، ہاں رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، جب رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو نا، وہ ہوئے تولی الصالحین، وہ تو نیک لوگوں کا سہارا بنتے، سرپرست بنتے، آپ اس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، یقین ہے وہ رب مجھے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے، وہ اپنے دوستوں کو آزماتا ضرور ہے، یہ الگ بات ہے، وہ پریشانیاں دیتا ضرور ہے، یہ الگ بات ہے، وہ آزمائش کی گھٹی سے گزارتا ضرور ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم وہ کبھی گرنے نہیں دیتا، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں، یہ اس کا اصول ہے۔ جناب سارا بھاگی تھی، صفا مروہ کے اوپر چکر لگائے تھے، جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، اور رگڑنے کے بعد میرے رب نے فرمایا ابراہیم تو بھی کامیاب ہے، تیری بیوی بھی کامیاب ہے، تیرا بچہ بھی کامیاب ہے۔ میں رب اتنا خوش ہوں قیامت کی صبح تک میں اس کے قدموں کے رگڑنے سے نکلنے والے پانی کو دنیا کے لیے شفا بنا کے رکھوں۔ آج بھی حکم ہے نا جی، آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، آپ کی کوئی بیماری ہو ٹھیک نہ ہو رہی ہو، آپ کی کوئی بیماری ہو ٹھیک نہ ہو رہی ہو، خالی صاحب زمزم لیں اور آگے زمزم لے کے اس کو اس نیت سے پئیں، اللہ میری فلاں بیماری ہے ٹھیک نہیں ہو رہی، اللہ اس کی برکت سے مجھے شفا عطا کر دے۔ یقین کیجئے تجربہ کر لوگ، حدیث مبارکہ کے الفاظ میں ہیں، آپ آگے زمزم کو جس نیت سے پئیں گے میرا رب آپ کو نیت ضرور پوری کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ نیت بھی جائز ہو۔ یہ لوگ مفتی صاحب نے آج بیان کیا تھا فوراً فال کے پاس پہنچے، فال کوئی حج کا آبِ زمزم پڑھو گا دینا ذرا، آبِ زمزم لے کے منہ کو گلاس لگاتے ہوئے اللہ 1 کروڑ روپے میرے گھر پہ آ جائے۔ یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ابھی جا کے پھر صندوق دیکھو اس کے اندر وہ آئے بھی ہیں نہیں، کوئی جائز بات ہو، اس کو میرے رب نے دینے ہی دینے، میرے رب نے عرض کرو وہ ہوئے تولی الصالحین، میرا رب نیک لوگوں کے لیے رزق پھر وہاں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، دور بھی کس کا تھا؟ فرعون کا زمانہ ہے، اور حکم بھی کیا ہے؟ جو بچہ پیدا ہوگا نا اس کو قتل کر دیں گے، بچی پیدا ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی اسی سال ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا پریشان نہ ہو، آپ بس میرا حکم مانو اور مجھ پہ بھروسہ کرو۔ آپ نے بچے کو صندوق کے اندر بند کرنے اور صندوق کے اندر بند کر کے دریا کی موجوں کے سپرد کرنا آپ کا کام ہے، اور موسیٰ کو بچا کے دنیا والوں کو دکھا دینا مجھے رب الجلال کا کام ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا، عقل سوچتی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق میں رکھا ہوگا تو ان کی والدہ نے صندوق کے اندر کو سوراخ کیا ہوگا یا نہیں؟ سوراخ عقل تو کہتی ہے کرنا چاہیے، اگر سوراخ نہیں کریں گے اندر ہوا نہیں جائے گی، آکسیجن نہیں جائے گی، چھوٹا سا تو بچے ہوا اندر نہیں جائے گی ان کا تو دم گھٹ جائے گا اور مر جائیں گے۔ پھر عقل سوچتی ہے نہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی سوراخ کیا ہوگا، چلو اندر ہوا جائے کم از کم بچہ سانس تو لے۔ اچھا اگر انہوں نے سوراخ رکھا ہوگا، جب اس سوراخ کے ساتھ پانی کے اندر چھوڑیں گے تو سوراخ کے اندر سے پانی تو اندر جائے گا اور پھر صندوق کو بھر جانا چاہیے تھا، پھر وہ ڈوب جانا چاہیے تھا، ماجرا کیا ہے؟ آپ عقل کے پیچھے چلیں چلیں چلیں، سوچیں، خدا کی قسم جواب نکل ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ ایک ہی ہوگا، جب رب کا حکم ہونا وہ موت کے اندر سے زندگی نکال دیتے ہیں۔ جب رب کے ساتھ تعلق ہونا، میرا رب نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں دریا کے اندر ڈلوایا اور یوں گھما کر کے واپس ماں کی گود کے اندر واپس دیا، اور ماں کو متوجہ کر کے کہا ہم نے کہا نہیں تھا ہم نے کہا نہیں تھا اس کو سمندر کے اندر ڈالنا تیرا کام ہے، اس کو واپس میری گود کے اندر لانا، تیرے سینے سے دودھ پلوانا، پالے گی بھی تو اور اس کے ساتھ پالنے کی اجرت بھی تجھے دلوا دینا، مجھے رب الجلال کرنا۔ یہ ہے بات تعلق اس کے ساتھ۔ ہر شرط یہ وہ تعلق بنتا کیسے؟ ہم ہر چیز سیکھتے ہیں دنیا میں، موبائل نیا لینا جی بندہ، اس کو سیکھنے کے لیے کسی ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں یہ کیسے چلانا ہے، یہ ذرا بتائیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ لیکن اگر نہیں سیکھتے تو سیکھتے وہ نہیں ہے کہ رب کے ساتھ تعلق کیسے بننے، یہ بھی ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہوتا، میں نے بچپن کے اندر جناب والا جب علی پاک کا پڑھ رہا تھا، میں نے مسجد کے قاری صاحب سے نماز پڑھ لی تھی، بس 60 سال ہوئی چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے میں نے لفظ ٹھیک بھی سیکھے تھے یا نہیں سیکھے تھے۔ میں قرآن
پاک ٹھیک بھی پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، بس وہی چل ہر چیز سیکھ لیے. میں نے انگلش کے چند قوانین سیکھے، بعد میں مجھے پتا چلا میری انگلش ٹھیک نہیں ہے. آج کل دور انگلش کے، کسی ایکسپرٹ کے پاس چلا جاؤں گا، اس سے سیکھوں گا، یار تھوڑا سا پڑھا دے. اور کچھ نہیں ہے تو یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریل دیکھوں گا، وہاں سے سیکھوں گا. لیکن قرآن، حدیث اور جناب والا نماز اور روزے کے متعلق ہم نہیں سیکھتے. جب سیکھتے نہیں ہیں تو رب سے تعلق اور کنیکشن کٹ جاتے ہیں. اس کٹنے کے باوجود بھی آپ یقین کریں میرا رب تجھے اور مجھے تنہا پھر بھی کبھی بھی نہیں چھوڑتے. ہاں، جن کا تعلق مضبوط ہوتے ان کی باتوں کے اندر میرا رب دم بھی رکھتے، ان کے معاملات کے اندر میرا رب وزن بھی رکھتے، پھر ان کی ایک ایک ادا کو دنیا والوں کے اوپر بھاری کر دیتے. جس نے تعلق مضبوط رکھا ہو نا، میرا رب اس کی ایک ایک شے کی حفاظت کرتے. رابعہ بستی ہے، خاتون ہے، ولیہ گزری ہے، اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے، اپنے گھر کے اندر سوئی پڑی ہے، رات کا وقت ہے، چادر اوپر لی ہوئی ہے، چادر لے کے سو رہی ہے. اتفاق سے ان کے گھر کے اندر بھی چور داخل ہو گئے. سبحان اللہ، مسجد اندر سے زیادہ داخل ہو جاتے ہیں نا، یہاں بھی کئی مرتبہ ہمارا لڑکے ہیں، کئی مرتبہ چور داخل ہو گئے. اندر داخل ہوا تو دیکھا فقیر کی کوٹڑی کے اندر کیا ملنا تھا، کچھ بھی نہیں. دیکھا چادر پڑی ہے، کمزور سی عورت، ان کو نظر نہیں آیا، اندھیرا تھا. چادر لی اور چادر کھینچ کے جانے لگا. رب تعالیٰ نے ایسا کیا، اللہ کی ولیہ ہے، دوست ہے، میرے دوست کو کوئی تکلیف دے تو میں برداشت نہیں کروں گا، رب کے دوست کو کوئی تکلیف دے رب برداشت کرے ممکن نہیں ہے. چادر لے کے چلتے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا، پھر قدم اٹھاتے، پھر نظر آنا بند. چادر کو نیچے پھینکا، سامنے دروازے سے روشنی آئی، پھر چادر کو اٹھایا، روشنی نظر آئی تھی، وہ روشنی نظر آنا بند ہو گئی. پریشان ہو گیا، چادر کو چھوڑتا ہوں تو نظر آتے ہیں، چادر کو پکڑتا ہوں تو نظر نہیں آتا. بلاخر چادر کو چھوڑ کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی. جیسے دوڑ لگائی تو غیب سے آواز آئی. تم نے کیا سمجھا اگر دوست سویا ہوا ہے تو اس کا دوست مال کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اندھا جملہ چھوٹا سے، لیکن بات یہ جب تعلق اس کے ساتھ مضبوط کیا، میرے رب نے پھر مال کی حفاظتیں بھی کی. ہم نے سیکورٹی کیمرے بھی لگے، ہم نے جناب والا بڑے بڑے انتظامات بھی کر لیے، ہم سب کچھ کر لیتے. اگر نہیں کرتے تو رات کو سونے سے پہلے ہم نے کبھی آیت الکرسی پڑھی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو میرا رب پورے گھرانے کی حفاظت کر دیتے. ہم نے کبھی یہ حدیث مبارکہ کو غور سے سمجھا ہی نہیں ہے، یقین بیٹھا ہی نہیں ہے، اس لیے تعلق نہیں بنا. جب تعلق نہیں بنا تو میرے رب کی طرف سے پھر وہ مدد اور نصرت بھی نہیں اتری. ملا جیون تھے نا، بہت بڑے عالم گزرے، درس حدیث دیا کرتے تھے. میرا اللہ اپنے بندوں کے روح کو کیسے برقرار رکھتا ہے، توجہ کرنا. بہت بڑے محدث گزرے ہیں، درس قرآن دیتے، درس حدیث دیتے، صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے. وقت کے بادشاہ کو کوئی مسئلے کی ضرورت پڑی، بھیجا اپنے شفتی کو، جا کر کہا جائے ملا صاحب سے نا مسئلہ سوال کر کے رہے، سوال کا جواب لے کے. اب شفتی آیا، ان علماء کی عادت مبارکہ تھی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پڑھاتے نا پھر کسی کی طرف توجہ نہیں کیا کرتے تھے. جب تک پیغمبر کے فرمان کے اندر مصروف ہے پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. وہ شفتی آیا، باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، درس ختم ہوا، درس کے بعد بلایا، جی تشریف لے. سوال کیا، سوال کا جواب دیا، جواب لے کر کے بادشاہ کے پاس گیا. اب چمچوں کی عادت ہوتی ہے کان بھرنے کی. اب اس نے بھی بادشاہ کو جا کے جواب تو دیا، لیکن جا کے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، وہ تو آپ کے خلاف بغاوت کر رہے، وہ تو آپ کے خلاف شاگرد تیار کر رہے، جیسے آج بھی کچھ لوگ پڑھو کے کان بھرتے ہیں، مدارس والے تو آپ کے خلاف فوج تیار کر رہے، مدارس کو تو قومی دھارے کے اندر لانا چاہیے، ان کو نہیں لاتے تو بغاوت. اور یہ ہر زمانے کے اندر چلتا رہے. مطلب بادشاہ کو کان جب بھرے گئے تو بادشاہ بڑے پریشان، فوج اپنی پولیس والوں کو حکم دیا، جاؤ جا کے ملا جیون کو گرفتار کر کے لو. اتفاق سے بادشاہ کا ایک بیٹا اور ملا جیون کا شاگرد ہے. ملا جیون کے پاس بھاگتے ہوئے آتے، فوج کے آنے سے پہلے آ کر کہتے ہیں جناب والا آپ کے خلاف وارنٹ نکل چکے ہیں اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی دستہ نکل پڑا ہے. استاد نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا تعلق اس کے ساتھ ہونا اسے دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کچھ بھی نہ کر، جا کے لوٹے میں پانی لیا، میں وضو کرتا ہوں، مصلی میرا بچھا دے. شاگرد نے وضو کروایا، وضو کروانے کے بعد استاد نے سر پر پگڑی باندھی، مصلی بچھایا، رک کر کھڑا ہو گیا. ادھر سے شاگرد استاد کو مصلی میں کھڑا کر کے بھاگا اور بھاگ کے آ کے اپنے ابا کو کہا. اس دور میں بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق اس کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتے، ان لوگوں کا تعلق اس کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتے. اس نے دیکھا مولوی نے تو مصلی بچھا لیا، جا کر کہا جناب والا آپ جس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں
اس نے تو مسلح بچھا لیا آپ کے خلاف ہاتھ اٹھانے والے۔ ابا جان یقین کر لیں، وہ وقت کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک بندے، اگر آپ کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے نا، آپ کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے بادشاہ کو جب یہ بتایا گیا، بادشاہ کے سر پہ تاج نہیں تھا، بادشاہ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ننگے سر اور ننگے پاؤں بھاگتا آیا اور ملا جیون کے قدموں میں گرا اور اپنے جرم کی اپنی غلط بات کی معافی تسلیم کی۔ یہ کیا تھا؟ ان کا تعلق بڑا مضبوط ہو گیا۔ آج ہمارا تعلق نہیں ہے نا مضبوط، ہم پرچیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں۔ وہ ہے تو لطیفہ، لیکن لکھنے والے نے بڑا زبردست لکھا۔ امام صاحب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نا، پیچھے سے مختری نے کہا جناب امام صاحب دعا کر دے اللہ ہمارے ملک کے حالات درست فرما دے، دعا کر دے ہماری معیشت بہتر ہو جائے، دعا کر دے اللہ ہمیں اس کے حالات دے دے، ہم بڑی پریشانیوں میں، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا دعا بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتائیں اگر کسی مقتدی کے 5000 روپے گرے ہیں تو مجھ سے آ کے وصول کر لے، وہ میرے پاس ہے۔ ابھی امام صاحب دعا مکمل نہیں کیے تھے، 5 آدمی کھڑے ہو گئے۔ پہلا کہتا ہے وہ 5000 میرے ہے، دوسرا کہتا ہے جناب 5 نوٹ ہے 1000 کا وہ میرے ہے، تیسرا کہتا ہے جناب پوری نشانی مجھے یاد ہے وہ مجھ میری ہے۔ امام صاحب مسکرا کے کہتے ہیں پتر اپنے کرتوت سیدھے کرو، میرا رب معیشت خود سیدھی کر دے گا۔ یہ 5000 میری بیگم نے مجھے دیے تھے کہ مہانہ راشن لے آنا، میں تو صرف آپ کو دکھانا چاہتا تھا یہ معیشت کا بیڑا غرق کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ اگر ملک کے حالات خراب ہوئے تو اس کے اندر ہاتھ آپ کا اور میرا ہے۔ میرے دوست اپنے اعمال درست کر لینا، یہ سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے یہی توفیق